أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین، ہماری آج کی اس مختصر گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے عید میلاد النبی اور قرآن کریم کی رہنمائی۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے اس چیز کو بیان کرنے کی کہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں قرآن کریم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ کسی بھی شے پر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم سے بہترین معیار اور نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ قرآن کریم نے عید میلاد النبی کے سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ جو ہی عید میلاد النبی یا ائمہ اہل بیت کے میلاد کے سلسلے میں یا ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے کوئی پروگرامز یا کوئی محافل و مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو بعض افراد کی جانب سے اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں اور سنائی دیتی ہیں اور اس کو بدعت قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس میں جاننا چاہیں گے کہ آیا قرآن کریم اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اس میں جواز موجود ہے یا نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں کافی ایسی آیات ہیں جن سے اس چیز کو یعنی استدلال بھی کیا جا سکتا ہے، ان آیات سے استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے یہ چند آیات جو ہے وہ لکھ دی ہیں۔ اس کی بھی روشنی میں جو ہے ہم اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر پہلی آیت جو ہے وہ ہم نے سورہ البیدہ کی آیت نمبر 114 لکھی ہے کہ جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یعنی یہ حضرت عیسیٰ کی دعا کے جملے ہیں، یعنی اس سے پہلے یعنی قالا عیسیٰ ابن مریم، اللہم یہ الفاظ موجود ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، یعنی ہمارے لیے آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان جو ہے وہ نازل کیجیے۔ مائدہ یعنی آسمانی دسترخوان، کھانے کا خوان، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، یعنی وہ جو طعام جو آئے گا آسمان سے وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ کیا قرار پائے؟ عید قرار پائے، یعنی وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ وآیۃ منک، اور یہ تیری طرف سے آیت ہو، یہ بطور ایک پروردگار کی جانب سے ایک نشانی ہو۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی جو دعا ہے اس میں یہ مائدہ کا جو ذکر ہوا ہے، یعنی آسمانی دسترخوان کو یہ نزول مائدہ قرار پائے گا، یعنی عید کا دن۔ آیا یہ تو عام جو ہے وہ ایک تو عید کا دن قرار پائے گا اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آیت یعنی اللہ کی نشانی کے طور پر ہوگا۔ تو یہ ایک کھانا کا جو دسترخوان ہے، ایک مائدہ، وہ قرار پائے عید اور اللہ کی طرف سے یعنی ایک آیت الہی، تو کیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وجود مقدس ہے، جو ان کا وجود مبارک ہے، کیا وہ اس کی قدر و قیمت ایک مائدہ، ایک کھانے کے دسترخوان سے کم ہے؟ یعنی وہ جو مائدہ ہے وہ آیت الہی کے طور پر ہونے کے لیے وہ تو
یعنی عید کا دن قرار پائے، لیکن جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہو اس پہ کیسے یعنی خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، محافلوں اور مجالس کا انعقاد نہ کیا جائے۔ یعنی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک توام جو ہے وہ آیت الہی ہے، کیا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی تمام آیات سے عظیم تر نعمت نہیں ہے؟ کیا اس دن ان کے آنے کا جو دن ہے اس کو ہم کیا جو ہے وہ عید قرار نہیں دے سکتے؟ اور دوسری آیت جو سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے، دوسرے انبیاء کے بارے میں قرآن کریم میں ان کے ولادت کے دن کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کے مطابق ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یہ دیکھیں یہ حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے کہ سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، یعنی جس دن سلام ہو حضرت یحییٰ پر کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن انہوں نے وفات پائی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن کہ جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ آیت بھی اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، یعنی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، یعنی حضرت عیسیٰ کا یہ قول وہاں پہ نقل ہوا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، یعنی سلام ہو مجھ پر کہ یوم ولدت، کہ جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں وفات پاؤں گا، وَيَوْمَ ابعث حیا، اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی سورہ مریم کی آیت نمبر 33 ہے۔ اب دیکھیں یہاں دونوں صورتوں میں یعنی دونوں اس میں آیات میں انبیاء پر سلام بھیجا جا رہا ہے جس دن وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، ان سے وہ افضل ہیں، تو جس دن وہ پیدا ہوئے ان پر کو اس دن کو تو سلامتی قرار دیا جائے، جو ان سے افضل ہے اور اس کے دن پر جو ہے وہ عید اور خوشی منانے کو جو ہے وہ بدعت سے تعبیر کیا جائے، تو اس پر میں سوالیہ نشان لگاتا ہوں۔ اور اسی طرح سورہ یونس کی 58 نمبر جو ہے وہ آیت کو دیکھیں کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اس اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو پانے کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، وہ خوش ہوں۔ یعنی یہ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے قرآن کی صورت میں، اور یہ فیضان رحمت پایا ہے لوگوں نے قرآن کریم کو۔ تو اب دیکھیں ایک خود قرآن کریم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا ہے، وہ ایک رحمت ہے، تو اس رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ پیغمبر کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ان جو کائنات کی جو کائنات کے لیے ایک رحمت ہے، اور مختلف چیزیں اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، تو سب سے بڑی رحمت جو ہے اور وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ان کے میلاد کے موقع پر، ان کے اس دنیا پر تشریف لانے کی مناسبت سے جو دن منایا جاتا ہے، کیا وہ رحمت نہیں ہے؟ جب وہ خود قرآن کے مطابق جب یہ رحمت ہے تو فَلْيَفْرَحُوا، تو بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اور اسی طرح علم نشرح کی آیت نمبر 4 ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔
اور جس ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو، یہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا گیا ہے۔ تو میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں یا ان لوگوں سے جو اس چیز پر اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، کیا جو ہماری محافل اور مجالس کا جو انعقاد کیا جاتا ہے عید میلاد النبی کے سلسلے میں، کیا وہ ان کا مقصد کچھ کوئی اور ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ کیا اس میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا جاتا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں؟ یہی مقاصد ہوتے ہیں کہ ان کے ذکر کو جب اللہ نے بلند کیا ہے تو اس میں ہم اپنے حصہ کی جو ہے وہ شم جلاتے ہوئے کہ اس ذکر اس کا جو ہے ذکر ہم بھی کریں، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ایک یعنی بابرکت سلسلہ اور ہمارے لیے یہ چیز مبارک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔